اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگریسو ماڈل اسکول مین کیمپس، آج میں 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس کو اسلامیات لازمی کا سورہ انفال کی 10 بے آیت 65 to 69 پڑھاؤں گی، جو آپ کے بک کے پیج نمبر 23 پر ہے۔ آج ہم اس کے دو کوشچنس کے میں آپ کو اس کے کوشچن نمبر 1 اور کوشچن نمبر 2 کے بارے میں بتاؤں گی، جس سے آپ کو ان کی آیات کا ترجمہ یاد کرنے اور سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ کوشچن نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کیا ترغیب دی؟ سورہ انفال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مسلمانوں کو جہاد کی طرف بلاؤ، ان کے اندر جہاد کرنے کا شوق پیدا کرو اور ان کو یہ ترغیب دو کہ جہاد میں تمہاری کامیابی ہے۔ جہاد ہی سے اسلام کا تشخص قائم رہ سکتا ہے۔ اگر تم جہاد چھوڑ دو گے تو تمہارا نام و نشان اس دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ فرمایا، تم میں سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے صبر کے ساتھ لڑنے والے 20 آدمی 200 کافروں کو شکست دے دیں گے۔ یہاں پر مسلمانوں کو حوصلہ دیا جا رہا ہے اور 1000 کافروں کو ختم کر دیں گے۔ اب دیکھیں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، 100، اور کافروں کی تعداد 1000 ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم 1000 کافروں کو ختم کر دیں گے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت ثابت قدمی اور صبر کی ہے۔ اگر صبر کے ساتھ لڑیں گے تو فتح اور کامرانی ضرور مسلمانوں کو حاصل ہوگی۔ سورہ انفال میں پہلا حکم تھا کہ 20 مسلمان 200 کافروں کا مقابلہ کریں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے تعداد زیادہ کر دی اور فرمایا کہ 100 مسلمان 200 کافروں کا مقابلہ کریں اور 1000 مسلمان 2000 کا مقابلہ کریں۔ اللہ کی مدد سے اور صبر کرنے سے مسلمان کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی کامیابی کے لیے کس چیز کی ضمانت دی جا رہی ہے، کہ کیا چیز اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یعنی مسلمان کم تعداد میں اور کافر زیادہ تعداد میں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی مدد سے اور صبر سے مسلمان کامیاب ہوں گے، کیونکہ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ مندرجہ عبارت کا مفہوم بیان کریں۔ عبارت ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرى حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرۃ۔ ظاہری طور پر اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں، مگر دراصل یہ حکم مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے۔ یعنی اس آیت میں غزوہ بدر کی لڑائی کے متعلق حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ جب کافر شکست کھا کر بھاگے تو مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا، جو کہ اکٹھا کرنے کی اجازت تھی، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ جو کافر بچ کر بھاگ رہے تھے، مسلمان ان کا پیچھا کرتے اور ان کافروں کو بھی قتل کر دیتے، تاکہ ان کا نام و نشان ہی مٹ جاتا اور دوبارہ وہ مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے قابل ہی نہ رہتے۔ لیکن مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا اور وہ کافر جو ہے میدان بدر میں سے بچ کر بھاگ گئے، اور پھر انہی کافروں نے مسلمانوں کو بہت تنگ کیا اور پریشان کیا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی جو ہے جہاد کو حکم دیا جا رہا ہے، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کی ترغیب دی ہے۔ اب جہاد کی معنی کیا ہے؟ یعنی جہاد کے لغوی معنی تو محنت کرنا اور کوشش کرنا ہے، اور جہاد کے اصطلاحی معنی ہے کہ دین اسلام کی عظمت، اپنی ملت کے دفاع، نیکی کی اشاعت اور برائی کی طاقتوں کے خلاف کوشش کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ اب جہاد کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ جو اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف جہاد کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو جنگ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، ان میں جہاد کرنے کا شوق پیدا کرنا چاہیے، ان کی ترغیب بھی دینی چاہیے، جیسا کہ ان آیات مبارکہ میں اور اس صورت میں حکم دیا گیا ہے کہ جہاد میں تمہاری کامیابی ہے۔ اب جہاد کی کئی اقسام ہیں، مثلا بری خواہشات کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد، جہاد بالقلم یعنی قلم سے جہاد، جہاد باللسان زبان سے جہاد، جہاد فی سبیل اللہ۔ اب وہ کافر لوگ جو دین اسلام کی تعلیمات سے مسلمانوں کو روکنا چاہتے ہیں اور جو اسلام کی ترقی میں رکاوٹ بنے، ان کے خلاف جنگ کرنا جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ اور جب کوئی برائی دیکھی جائے تو اس کو روکنا چاہیے، اگر زبان کے ذریعے برائی کو روکا جائے تو وہ جہاد باللسان کہلاتا ہے۔ تحریر کے ذریعے سے بھی جہاد کرنا جہاد بالقلم کہلاتا ہے، اور آج کل تو میڈیا کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تحریری جہاد کے ساتھ ساتھ میڈیا کے ذریعے بھی دشمن کی طاقتوں کے خلاف جہاد کرنا بہت ضروری ہے۔